والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على خاتم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. ذات گرامی، آج جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے حیا، شرم و حیا، اس کی کیا حیثیت ہے دین اسلام میں، اور اس میں ہمارے لیے دین کی تعلیمات کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آج کی گفتگو کے کئی حصے ہیں، 3 حصے کے ہیں. پوری بات جو ہے وہ شاید اس ایک جمعے کے خطاب میں مکمل نہ ہو سکے. کوشش کروں گا انشاءاللہ جتنی بات آج ہو سکے اس کے بعد اگلے جو جمعہ ہوگا جو خطاب اس میں انشاءاللہ آپ کو مکمل کریں گے. سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حیا کی کیا حیثیت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بنیادی بات سمجھا دی. اذا لم تستحی، کہ جب تو حیا نہ کرے، ففعل ما تشاء، تو جو تو چاہے سو کر. جب کسی کے اندر سے شرم و حیا اٹھ جائے تو پھر یہ کہ وہ جو چاہے سو کرتا پھرے، پھر اس سے یعنی کچھ بعید نہیں، پھر اس سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ نہیں یہ ایسا نہیں کرے گا. اچھا، اس حیا کے معنی صرف پردہ، چادر اور چاندے والی کا تقدس یہ نہیں. حیا ایک بڑا یعنی وسیع مفہوم رکھنے والا ہماری اصطلاح ہے. ہم عام طور پہ اردو کے اندر بھی، اپنی مادری زبانوں کے اندر، اپنی علاقائی زبانوں کے اندر بھی اس کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہیں، اردو میں بہت سے محاورے ہیں جو کہ ہم بیان کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں حیا کے لیے، شرم کے لیے. جب کہتے ہیں کہ وہ بے حیا ہو جائے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی تو آنکھ کا پانی مر گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان سب باتوں کا اصل حاصل یہ ہے کہ جب کسی کے اندر اسی طرح ایک اور لفظ کوئی ایک اصطلاح کا استعمال کرتے ہیں، دید لحاظ. جب کسی کے اندر سے لحاظ ختم ہو جائے، دید لحاظ ختم ہو جائے، آنکھ کا پانی مر جائے، شرم حیا ہی ختم ہو جائے، تو پھر وہ کچھ بھی کر جائے، کچھ بھی اس کا معاملہ ہو جائے، کوئی بھی سلوک کر جائے، اس سے کچھ بھی روا رکھا جا سکتا ہے، کچھ بھی امید رکھی جا سکتی ہے. انسان کو بہت سے معاملات میں یہ حیا ہی ہے، یہ دید لحاظ جسے کہتے ہیں، یہ دید لحاظ، یہ شرم و حیا، یہ آنکھوں کا پانی، یہ بہت سے برے اعمال سے، بہت سے غلط کاموں سے روکے رکھتا ہے. کسی کا شرم حیا ہو، کسی کا لحاظ ہو، کسی کا بات کا کوئی خوف ہو، تو وہ شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی اسٹیج پر آ کر کسی نہ کسی معاملے میں جو ہے وہ ضرور رک جائے گا کہ نہیں یار یہ فلاں کا کہے گا، فلاں کو پتہ چل گیا تو. لیکن جب بالکل ہی بے حیا ہو جائے تو پھر یہ کہ اس کے لیے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ ہر چیز اس کے لیے، وہ کہتے ہیں کھائی پی کی، کسی چیز کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب جو ہے اصلاً یہ کہہ لیجیے کہ کسی کا حیا نہ کرنا، کسی کا لحاظ نہ کرنا، بد لحاظ ہو جانا، وہ کہتے ہیں کوئی پرواہ نہ ہونا، یہ ہے اصلاً اس حیا کا معنی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو سو کرو. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایمان کی 7 شاخیں ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ حیا کی ہے.
اور اس طرح ایک اور فرمان مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایمان اور حیا یہ ساتھ ساتھ ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، حیا نہ رہے گی تو ایمان بھی نہیں رہے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی ایک پہچان ہے، اور ہمارے دین یعنی دین اسلام کی جو پہچان ہے، جداگانہ پہچان، وہ حیا ہے، شرم و حیا ہے، لحاظ ہے۔ اسی طرح ایک اور فرمان مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی شخص کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں خسارے کا، ہلاک کرنے کا، تو فرمایا کہ اس سے حیا چھین لیتے ہیں۔ اور حیا کے معنی جو ہے جو وسیع مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ شرم و حیا، لحاظ یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے، اسے کسی چیز کی جو ہے وہ پرواہ نہیں رہتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ انسان کو میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ بہت سی آپ دیکھیں سوشل ویلیوز ہیں، اچھا سوشل لیول پہ، معاشرتی سطح پہ ایک دوسرے کا، بڑے چھوٹے کا کوئی دید لحاظ ہے جس کی وجہ سے انسان یا لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی ایک انسان کے اوپر بڑی معاشرتی پریشر ہوتا ہے۔ بہت سے کاموں میں ہم بہت سے غلط کام حتیٰ کہ خلاف شرع کام کر جاتے ہیں، صرف کیا ہے جی کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کے اندر اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنے یوں کہہ لیجیے کہ ایک مقام اس کے لیے غلط کام کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ سوشل پریشر، معاشرتی پریشر ہم سے غلط کام کروایا جاتا ہے، صحیح کام بھی کرواتا ہے بہت سے، لیکن اگر کسی کو پرواہ نہ ہو، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، جو مرضی کو کہتا ہے سو کرتا پھر کہتا پھر مجھے پرواہ ہی نہیں اس بات کی، کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا سوچے گا، یہ باتیں جب ساری آپ نے سائڈ پہ رکھ دی تو پھر معاشرتی پریشر ختم، جو چاہے سو کرے۔ وہ وہی بات ہے کہ وہ پھر عدالت کے ساتھ چاہے لگا پھرے، معاشرے میں اس کو پرواہ ہی نہیں کہ کوئی کیا کہے گا، تو اس کو کون پوچھ لے گا بھائی۔ تو اس لیے انسان جہاں پر انسانوں سے حیا کرتا ہے، پرواہ کرتا ہے، وہ کہیں گے دید لحاظ کرتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، ملنے والے کیا کہیں گے، میں فلاں ہولیے میں نکلوں گا تو کوئی کیا کہے گا۔ تو جہاں ہمیں ان رشتوں، ناتوں اور معاشرتی کہنے کے رویوں کی پرواہ ہوتی ہے، ان میں سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ تمہیں اس کی پرواہ، اس سے شرم اور حیا ہو، اس بات کا لحاظ ہو کہ میرا رب کیا کہے، اللہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، میرا کوئی طرز عمل، میرا کوئی فعل، کیونکہ انسان لوگوں کی نگاہوں سے تو بچ سکتا ہے، لوگوں کے سامنے تو لبادہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا اللہ کے سامنے کوئی لبادہ ہو سکتا ہے؟ کوئی دکھاوا کر سکتا ہے کہ چلو اللہ کو بھی کوئی معاذ اللہ یہ کہ دکھانے کے لیے کچھ کر لے اور اندر کھاتے جو بھی چل رہا ہے سو سکتا ہے؟ تو اگر انسان اپنے اوپر یہ حیا کا لبادہ، یہ حیا اپنے اوپر ڈال لے، اس کا پردہ کہ نہیں مجھے اللہ سے حیا کرنی، تو پھر یہ کہ اس کے اعمال میں ہر اعتبار سے، ہر سطح پر بہتری آتی چلی جائے گی۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر یہ کہ انسان جب حیا اس کے اندر آ جائے گی اور اللہ کے لیے حیا آ جائے گی، تو پھر اس کے دل و دماغ کے خیالات بھی جو وہ پاک ہوتے چلے جائیں گے، پھر اس کی تنہائیاں بھی پاک ہوتی چلی جائیں گی، پھر اس کے دوسروں کے ساتھ رویے بھی بدلتے چلے جائیں گے، اس کو بھی خیر آتی چلی جائے گی، ہر لحاظ سے، ہر سطح پر۔ اس سے زیادہ آگے کی بات نہیں کہ اس کے وہی بات کے خیالات بھی پاک ہوتے چلے جائیں، بشرطے کہ اللہ سے حیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عورت کے حوالے سے، مرد جو ہے اس کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، شرم و حیا، دید لحاظ، پرواہ کرنے کی چیزوں کی کہ معاشرے کے اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے سب سے زیادہ حیا والی بات کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پوچھنے پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کا ایک جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر، سب سے بڑی حیا والی جو بات ہو سکتی ہے، جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وہ اپنے آپ کو نامحرموں سے چھپا دے. یعنی بات اصل میں حیا کی ہو رہی ہے، شرم و حیا کی ہو رہی ہے. ہر فرد اس کا حقدار ہے کہ وہ حیا کرے، ہر ایک پر لازم ہے. لیکن عورت کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. عورت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر وہ حیادار ہونے چاہیے. اس کا سب سے یوں کہیے کہ اعلیٰ وصف جو ہو سکتا ہے عورت کے اندر وہ یہی ہے کہ وہ حیادار ہے. کیونکہ اگر اس کے اندر حیا نہیں ہوگی تو پھر جیسے کہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ مرد جو ہے نا اس کے ہاتھ میں ہے حال اور عورت کے ہاتھ میں مستقبل. اگر عورت کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو وہ مستقبل کے اندر، نسلوں کے اندر پینیٹریٹ کرتی چلی جائے گی. عورت کے اندر کوئی خرابی ہوگی تو وہ صرف ایک گھرانے کے اندر، وہ ایک عورت کی خرابی نہیں ہوگی، وہ ایک نسل کی خرابی ہوگی. آنے والی جو اولاد اس کے ہاتھوں کوریج پائے گی، اس پوری نسل کے اندر وہ خرابی پینیٹریٹ کرتی چلی جائے گی. اور یہ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو اس حوالے سے معاملات ہیں دیکھنے میں آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اور اس حوالے سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا جو آخری حملہ ہوگا وہ کس پر ہوگا. اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ یہ دو علیحدہ علیحدہ حدیثیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. آخری حملہ جو ہوگا دجال کا وہ بھی عورت پر ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت پر حملہ کیا ہوگا کہ عورت کو گھروں سے نکال پائے گا بے حیائی کی طرف، بے پردگی کی طرف. اگر میں اس کو بے حیائی کا لفظ سخت ہے ذرا لائٹ کر لوں تو وہ بے پردگی ہے. آج پردہ کہاں رہا ہے؟ پردہ تو ماضی کی بات بن گئی اور بلکہ تکیہ نوشی کہلانے لگے، تکیہ نوشی کہلانے لگا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ایسے پلے باندھنے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت پر سب سے آخری حملہ جو دجال کا ہوتا ہے، دجالیت جب آئے گی، دجال تو بھی نہیں آیا لیکن دجالیت آ چکی. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کیسے کوئی پروگرام ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ جمعے کے پروگرام میں آئے، آپ تو اب آئے، خطبہ تو شروع ہوا 12:25 پر، لیکن اس ہال کو سجایا گیا پہلے سے، صفائی کی گئی، اس کے اندر اے سی پہلے سے چلا دیے گئے، صفائی ستھرائی کر کے ہر چیز ریڈی کر دی گئی. پہلے اسٹیج سجایا جاتا ہے، پھر پروگرام منعقد کیا جاتا ہے. دجال تو جب آئے گا اسٹیج سج چکا ہے، اس کے آنے کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کی تفصیل کا موقع نہیں اس وقت کہ کیسے کیسے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں. دجال کن میں سے ہوگا؟ بس اس کا ایک اشارہ یہ دے دیتا ہوں، یہودیوں میں سے ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہودی کہاں آباد ہے؟ ان کا ملک اسرائیل. وہ اپنی پوری پلاننگ، اس کے لیے تمام چیزیں جو احادیث میں آئی ہیں یا جو ان کی کتابوں میں آئی ہیں، وہ اس کے لیے پوری تیاری کر چکے ہیں. وہ اس کے لیے ایئرپورٹ تیار ہے، اس کے لیے وہ درختوں کی اس کی کاشت جو ہے وہ ہو رہی ہے، برکت کے درختوں کی، جو کہ احادیث میں بھی آیا کہ یہودیوں کا درخت ہے. بہت ساری چیزیں جو کہ اس حوالے سے تیاری کی جا چکی. تو اسی اعتبار سے آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ یہ حملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا جو آخری حملہ ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ عورت پر ہوگا. اس کو وہ گھروں سے باہر نکال جائے گا. آج عورت کو فیشن کے نام پر، آج عورت کو ترقی کے نام پر، اپنی کہہ لیجیے کہ جو سوشل لائف ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے، لائف سٹائل کو امپروو کرنے کے لیے، مالی ترقی حاصل کرنے کے لیے مختلف جھانسے ہیں. یہ معذرت کے ساتھ یہ جھانسے، یہ دھوکے جو عورت کو دے کر گھر سے نکالا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ایسے الگ کب ہو رہا ہے؟ ایسے حادثاتن ہو رہا ہے کہ 33% نشستیں دی جائیں گی اسمبلی کے اندر. اب بوائز اسکول کے اندر بھی، سرکاری لڑکوں کے اسکول کے اندر بھی عورتیں جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں، اور عورتوں کے اسکول یا کالجز کے اندر مرد ٹیچر ہیں. کوٹن کے یہ انپلانڈ نہیں ہے. وہ دجال کے لیے جو اسٹیج سجایا جانا تھا، ایک بات یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیے گا، چند پوائنٹس ہوتے ہیں جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں. اس وقت پوری دنیا پر جو حکمرانی کر رہا ہے وہ یہودی کر رہا ہے.
اگر اس کو اور کر لیں اسپیسیفک کر لیں تو پوری دنیا پر حکمرانی اسرائیل کر رہا ہے، جو یہودی اسٹیٹ ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ یہ علامہ اقبال نے آج سے بہت 100 سال پہلے بتا دیا تھا۔ ہمیں آج چیزیں یہ سمجھ آ رہی ہیں کہ یہودی جو ہے اس کی لونڈی ہے، یعنی اسرائیل کی لونڈی ہے اقوام متحدہ، یہ اس کے غلام ہے۔ اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ IMF کے ذریعے سے پوری دنیا کی جو گرین ہے وہ نچوڑ رہا، پوری دنیا کو معاشی سطح پر وہ اپنے اندر جذب کر چکا ہے وہ IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے۔ اسی طرح ایک مثال لے لیجیے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ بھی ادارہ ہے اقوام متحدہ کا، اس کے ذریعے سے آپ دیکھیے ایک لیٹر ایک جو ہے وہ جاری ہوا WHO کی طرف سے، پوری دنیا میں کرونا لاگو کر دیا گیا، اس کے سارے جو ہے وہ پروٹوکول لاگو کر دیے۔ اسی طرح جو ہے وہ اس کے ذریعے سے، اقوام متحدہ کے ذریعے سے جس ملک پر چاہے سینکشن لگا دے، جس کو گرے لسٹ پہ چاہے ڈال دے، کسی کو جناب وہ بینکرپٹ کر دے، کسی کو وہ دیوالیہ کر دے، یہ ساری کہانیاں باہر کر جو چل رہی ہیں وہ اقوام متحدہ کے ذریعے سے اصلاً جو ہے وہ اسرائیل چلا رہا ہے۔ یہ بات اس لیے بتائی کہ اقوام متحدہ لونڈی ہے اسرائیل کی۔ یہ امریکہ یہ تو باتیں چھوڑ دیتی ہے، امریکہ تو خود غلام ہے۔ امریکہ کی کیا حیثیت ہے؟ برطانیہ کی کیا حیثیت ہے؟ پوری یورپی یونین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چائنا وائنا کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے ساتھ۔ تو اصلاً تو وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ اب ان کا ایجنڈا یہودی، بات کو جوڑ لیجیے، دجال کہاں سے آئے گا؟ یہودیوں میں سے۔ اس کا آخری حملہ کس پر ہوگا؟ عورت پر۔ اقوام متحدہ کس کی لونڈی ہے؟ یہودی کی، اسرائیل کی۔ اقوام متحدہ آج سے نہیں، بتانا یہ چاہوں کہ یہ جو عورت کو گھر سے نکالنے کا پروگرام چل رہا ہے، بے پردگی کا، بے حیائی کا، یہ کوئی آج سے نہیں چل رہا۔ اقوام متحدہ کے تحت جو ہے وہ کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ قاہرہ کانفرنس 1994 1994 میں، بہت سے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے اس کو، آن دا ریکارڈ ہے، جائیے گوگل پہ سرچ کیجیے، ویکیپیڈیا دیکھ لیجیے، چیزیں آن دا ریکارڈ ہے، کوئی چیز میں ایسی نہیں، مشکل نہیں آج رسائی۔ 1994 میں، 1995 میں پھر ہوئی بیجنگ کانفرنس، پھر سن 2000 میں ہوئی بیجنگ +5 کانفرنس، یعنی بیجنگ کے بعد بیجنگ کانفرنس 1995 میں ہوئی +5، 5 سال کے بعد اس پر رپورٹ لے لی گئی۔ تقریباً 2100 کے قریب NGOs جو تھی وہ اس میں شامل ہوئی اس بیجنگ +5 کانفرنس سن 2000 میں۔ اس کا ایجنڈا کیا ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، بیجنگ +5 کانفرنس، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ایجنڈا دیا گیا وہ 2100 NGOs کو، جن کو فیڈ کیا جا رہا ہے، جن کو باہر سے ایڈز مل رہی ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس کا ایجنڈا جو تھا وہ آپ میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات انہوں نے کہا کہ اس بات کو پوری دنیا کے اندر لاگو کرنا ہے، اور خاص طور پہ اسلامی ممالک کے اندر، کیونکہ یہ اقدار جو ہے باقی پوری دنیا کے اندر تو تقریباً ہم کو لاگو کر چکے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، اکثر دنیا کے اندر یہ چیزیں آلریڈی موجود ہیں۔ مسئلہ جو آ رہا تھا تھوڑا سا جہاں انہیں تکلیف ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلامی ممالک کے اندر ہے، اور اس میں بھی خاص طور پہ پاکستان، افغانستان، ایران کی کچھ ممالک ہیں جن میں زیادہ ان کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی یہ جو جنسی تعلق ہے اس کو کوئی جرم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زنا بالرضا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ قوانین ایسے جو ہے وہ بنوائے جائے کہ زنا بالرضا کوئی جرم نہیں ہے، ہاں کوئی اگر وہ زنا بالجبر کرے تو وہ گناہ ہے، وہ جرم ہے، اس پر کوئی سزا ہو۔ نمبر 2، ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی، جس کے لیے آج آپ کے ہاں، اب آپ کو شاید یہ بات علم میں ہو کہ سرکاری اداروں میں یہ بات اب انجیکٹ کی جا رہی ہے اور لازم قرار دیا گیا ہے کہ جناب آپ جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو بھرتی کریں، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی آپ کے ادارے میں ٹرانسجینڈرز ہونے چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی کراچی کا بھی ایک کوئی کمشنر ہے ٹرانسجینڈر، وہ انہیں کوئی شرم تھوڑا ہے ان باتوں میں، ٹھیک ہے۔ ٹرانسجینڈر کو ہمارے ہاں جس کو ہجڑے کی اصطلاح کہی جاتی ہے، وہ جو ایک معذور ہے اصلاً،
جس کو ہم یہ کہتے ہیں وہ اصلاً وہ تو ایک معذوری ہے دین کی اصطلاح میں. جیسے کوئی کسی کی بازو نہیں ہے, کسی کی آنکھ نہیں ہے, کوئی سن نہیں سکتا, کوئی بول نہیں سکتا, کوئی ٹانگ نہیں ہے, جیسے معذور ہے اسی طرح کوئی سیکچولی معذور ہے. بس ادروائز وہ انسان ہے, اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ ان کے حقوق اسلام نے یہ ہے کہ نہیں نہ بیان کیا, ایسا کچھ نہیں ہے, سب کچھ ہے, وراثت ہے. اس کی آڑ میں حالانکہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے, 1400 سال سے اسلام نے اس کے بارے میں تعلیمات دی ہیں, آج تک دنیا میں یہ مسئلہ نہیں تھا, ابھی کیوں کھڑا ہو گیا یہ نیا مسئلہ؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا کے اندر. بھوک ختم ہو گئی, لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے, خوراک نہیں ہے. آپ پاکستان میں تو بہت اچھے حالات ہیں, آپ افریقہ کے حالات کبھی دیکھیے, چیک کیجیے. تو مقصد یہ کہ یہ پراپرلی ایک پلاننگ کے ساتھ یہ کہ ہومو سیکسولیٹی اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کو لیگلائز کیا جائے, اور آپ کے ملک میں ہو چکا. اب آپ کو ضرورت نہیں کسی شخص کو بھی جا کر اپنی جو سیکس ہے نادرا کو بتانے کے لیے. میں جا کے بحثیت مرد ہونے کے باوجود اگر میں نادرا میں جا کر یہ کہوں کہ میری جو ہے وہ آپ چینج کیجیے, جینڈر چینج کیجیے, مجھے فیمیل لکھیے, تو نادرا مجھ سے کچھ پوچھنے کا, نادرا کا جو آفیسر ہے کچھ بھی پوچھنے کا, کوئی اس کا ثبوت مانگنے کا مجاز نہیں ہے, بلکہ اگر وہ مجھ سے کوئی ثبوت مانگے گا تو اس کے خلاف پرچہ ہو سکتا ہے کہ جناب اس نے تو مجھے ایکسپلائٹ کیا. وہ صرف میرے زبانی کہنے پر وہ میری جو ہے وہ جینڈر چینج کر کے مجھے فیمیل لکھے گا, اور جب میں فیمیل ہو گیا تو پھر میری شادی لیگلی نکاح میرا ہو سکتا ہے, کسی مرد کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر کیا ہے کہ وراثت میں بھی میں کہاں کھڑا ہوں گا, پیسے تھے عورت اس کا وراثت کا بھی معاملہ ویسے ہوگا جیسے اسلام نے بتایا. تو یہ سارا کچھ تو اب ہو چکا. اندر خانے یہ کب بل پاس ہو گئے کسی کو پتہ ہی نہیں, کوئی 3 سال بعد پتہ لگا کہ جناب یہ بھی ایک معاملہ ہو گیا. تو بات جہاں سے چل رہی تھی کہ یہ ساری باتیں انجیکٹ کی جا رہی ہیں, یہ ایجنڈے کا حصہ ہے. یہ سن 2000 کی بات کر رہا ہوں, آج سے کئی سال پہلے, کہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہومو سیکسولیٹی ہے اس کو لیگلائز کیا جائے, صرف پروموٹ نہیں کیا گیا, لیگل حیثیت ہو کہ مرد سے شادی کرے, عورت سے شادی کرے. پوری دنیا کے اندر تو پہلے سے ہی ہو چکا ہے. اسی طرح یہ جو آج آپ کو نعرے نظر آتے ہیں بڑے, میرا جسم میری مرضی, اپنا کھانا خود بنا لو, اپنی ہڈیاں خود گرم کر دو, اس کے پیچھے پوری ایک سوچ ہے. یہ بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہے بیجنگ +5 کانفرنس کا, کہ عورت اپنے گھر کے کام کاج پر, اپنا بچہ پیدا کرنے پر مرد سے اجرت طلب کرے, مان سکتے. اسی طرح وہ میرا جسم میری مرضی, عورت جو ہے اگر اس کی رضامندی نہیں ہے اور مرد اس کو کہتا ہے کہ تو میرے بستر پر آ, بیوی جو ہے اس کو اگر بلاتا ہے اور وہ انکار کرتی ہے, اور اگر مرد زبردستی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریپ کر رہا ہے. اس کو انہوں نے قرار دیا میریٹل ریپ, شادی شدہ جو ہے وہ زنا لوگوں کو, اور اس پر وہ عورت اس پر اپنے خامن پر کیس کر سکتی ہے. یہ دنیا کے اندر موجود ہے یہ قانون, آپ کے ہاں لانے کے لیے کاوشیں جاری ہیں, اسی کے لیے یہ کہا جا رہا ہے میرا جسم میری. جبکہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اسلام کی پہلی بات کرو کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے تو ساری رات اس پر لعنت کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ایجنڈے. اسی طرح کہ یہ جو پروسٹیٹیوٹس ہے, یہ جو زنا کرنے کے اڈے ہیں, یہ جو بے حیائی کا ذریعہ ہے, آسان الفاظ میں کیا کہیں گے, ان رنڈیاں ہیں, ان کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا جائے, اور ان کو یہ الفاظ, برے الفاظ پروسٹیٹیوٹس کہنا یہ ممنوع قرار دیا گیا ہے, بلکہ ان کو کہا جائے گا سیکس ورکرز, اور انہیں معاشرے کے اندر پورا عزت و احترام دیا جائے گا, ان کے لیے پورے پروٹوکولز ہوں گے. اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں پوری دنیا کے اندر کہ ایسے شعبے کی خواتین کو جو ہے انہوں نے کہیں منسٹرز تک بنایا, اور اس کے علاوہ بھی وہ بہت سے موقع تھے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کو وہ لیگلائز کر کے ان کو وہ لاگو کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ پلاننگ کے ساتھ کام ہو رہا ہے. یہ NGOs فیڈ کی جا رہی ہیں. اب جبکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ دجال کا آخری حملہ کس پر ہوگا, عورت پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ
اپنی عورتوں کو گھر باندھ کر جائے گا. باندھنے سے بعد رسیوں سے کہ بٹھانا چاہے گا کہ بیٹھ کے نہ نکلے, تو فرمایا کہ وہ رسیاں توڑا کر جو وہ گھر سے باہر. آج تعلیم, آج جاب, اس کے نام پر جو ہے وہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. آج عورت معذرت کے ساتھ گھر بیٹھنے کو تیار نہیں. آج جو عورت گھر بیٹھتی ہے وہ کہتی ہے یہ دقیانوسیت قرار دی جائے, جبکہ اسلام نے مرد اور عورت کا ایک کہہ لیجیے کہ دائرہ کار طے کیا. بس آج رات کو ایک 2 دن رہ گئے میرے پاس. مرد اور عورت کا اپنا اپنا ایک کہہ لیجیے کہ میدان انتقال ہے, اس کے لیے کہہ لیجیے کہ سرکل طے کیا. ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے میدان میں مداخلت کرتے. میں نے ایک پہلے بھی بات بتائی کہ مرد کے ہاتھ میں ہے حال اور عورت کے ہاتھ میں ہے مستقبل. مستقبل کیا ہے؟ آنے والی نسل, اولاد. مرد کی ذمہ داری ہے کما کر رہنا, مال کمانا اور اس کو خرچ کرنا اپنے گھر والوں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے, اس پر بھی اجر ہے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. نکاح کرتے ہی اس کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے مرد کے اوپر کہ وہ حق المہر ادا کرے گا. یہاں سے بات شروع ہوگی اور پھر آئندہ پوری زندگی کے جو بھی نان نفقہ ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے. کما کے لانا یہ مرد کے ذمہ ہے, اور مستقبل یعنی حال کو, گھر کو چلانا یہ مرد کے ذمہ ہے, اور مستقبل کی ذمہ داری عورت پر ہے. عورت کا جو میدان طے کیا ہے وہ شریعت میں سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو. عورت کا اصل میدان وہ گھر ہے. اچھا, اس کو جس کو ہم نے دقیانوسیت کہہ دیا, ہم ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاشرے کی ترقی میں عورت بھی حصہ ڈالے, وہ نکلے, وہ جاب کرے, ہر میدان میں آئے. اس کا نتیجہ یہ کہ آج وہ دنیا, جاپان لے لیجیے, مغربی دنیا لے لیجیے, جنہوں نے عورت کو گھر سے نکالا, وہ دجال کے فلسفے پر عمل کیا, اس کو معاشرے کی ترقی کے لیے ذریعہ بنایا, بنانے کی کوشش کی, بنایا نہیں. آج وہ دنیا سے اپنے لوگوں کو انسینٹیوز دے رہے ہیں کہ کائنڈلی آپ بچے پیدا کیجیے. آج اپنی عورت سے ریکویسٹ کر رہے ہیں پلیز آپ گھروں میں رکیے اور اپنے بچوں کی پرورش کیجیے اور اپنے بچے پیدا کیجیے. لیکن آج وہ عورت جو ہے وہ گھر رکنے کو, بچے پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے. بلکہ اب تو وہ حدیث بھی, وہ جیسے میں نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جلے گی. آج وہ شروع بدرس, آج عورت اس سطح کو پہنچ چکی, وہ کہتی ہے میں حمل نہیں برداشت کر سکتی, میں اپنی فزیک خراب کروں, میں اپنی خوبصورتی جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے ضائع کر دوں. وہ کہتی ہے سوری, آپ یوں کیجیے, یوٹرس جو ہے وہ کسی عورت کی رینٹ پہ لیجیے. یہ انڈیا کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, یورپی ممالک کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ مرد نے بچہ پیدا کرنا ہے, اوکے, آپ اپنی بیوی سے جو ہے بچہ نہیں پیدا کروا سکتے, زبردستی تو کروا نہیں سکتے. اب آپ یہ ہے کہ کسی عورت کے رحم میں آپ کا سپرم لے کر اور ایگ عورت کی طرف سے لے کر, یعنی ایک میاں بیوی کا ہی عورت کا ایگ ہوگا, بیوی کا, مرد کا سپرم ہوگا, اس سے زائگوٹ بنا کے وہ زائگوٹ جو ہے انجیکٹ کیا جائے گا کسی تھرڈ لیڈی کے اندر, اور جو کرائے پہ لی گئی ہے 9 ماہ کے لیے صرف بچہ جننے کے لیے, کہ آپ نے اس عورت کے اندر وہ اس کے رحم میں وہ زائگوٹ ٹرانسفر کر دیا. جیسے ہمارے ہاں وہ کیا ہوتا ہے, اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس طرح وہ کر کے وہ 9 مہینے بچہ آپ کے پیٹ میں رکھے, جب پیدا ہوگا وہ آپ کو دیتے کہ ہم نہیں بچہ جن سکتے, ہم نہیں اپنی فزیک خراب ہے, ہم کے بوجھ اور یہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتے. یہ بھی ہونا, یہ کوئی آج کی باتیں نہیں, بہت پرانی باتیں ہیں. اور لیکن یہ سب اس کے پیچھے کیا ہے, عورت کو گھر سے نکالو, عورت کے جو اس کا اصل میدان ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, کے گھروں کے اندر قرار پکڑو, اس کو گھر سے نکالو, اصل میدان سے نکالو. نتیجہ کیا ہوگا, نہ بچے پیدا کرے گی, نہ بچے سنبھالے گی, نہ سیدھی سی بات ہے قربانی سے رشتے نکلتے ہیں. میں نے یہ بات شاید پہلے بھی کی تھی, قربانی سے ہر رشتہ قربانی مانگتا ہے. ماں باپ سے اولاد قربانی مانگتی ہے, ماں باپ اولاد سے قربانی مانگتے ہیں. آج ماں باپ جب اولاد کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں, جو ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کے جننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے, وہ تو اپنے فیشن شوز میں اور اپنی دنیا کمانے نکلی ہوئی ہے, تو پھر کل آپ اس اولاد سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے قربانی دے گی؟ نہیں دے گی. نتیجہ خاندانی نظام ختم.
اور یہی شیطان کا بیسک ایجنڈا ہے. اور دیکھ لیجیے کہ پوری دنیا کے اندر خاندانی نظام ختم ہو چکا. یہ تو کچھ ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے چند جگہوں پر یہ خاندانی نظام بچا ہوا ہے، اور جس سے آج میں اور آپ تنگ ہے معذرت کے ساتھ. آخری بات بس کر کے میں بات کو ختم کروں. خاندانی نظام کی بقا، اسلام کا سارا جو ڈھانچہ ہے وہ پتہ کس پر کھڑا ہے؟ خاندانی نظام. اگر ان رشتوں کا تقدس ختم ہو جائے گا، رشتوں کا دید لحاظ ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ خاندانی نظام ختم، اور پھر انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی، ڈپریشن آج اسی کے درپے ہے. اور آج بڑی مشکل سے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑی مشکل نبھا رہے ہوتے ہیں. چاچے مامے تائے تو بڑی دور کی گلا، کزنس تو بڑی دور کی بات ہے. حالانکہ صلہ رحمی، ان رشتوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ مل سے جڑتے رہنا، اس پر آپ قرآن و حدیث میں پڑھیں گے بہت اس پر جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ بشارتیں دی گئی ہیں. ایک مختصر بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی لمبی عمر ہو، مسلم شریف کی روایت ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو لمبی عمر ہو اور خوب اس کے پاس مال ہو، تو فرمایا وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرے. اور صلہ رحمی یہ کہ جو تجھ سے ناراض ہے اس کو منا. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جینو جیے نہ، جو تجھے دھتکارے تو اس سے بھلائی کر، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے رشتہ دار سے. یہ ہے اصل صلہ رحمی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ زندگی بخیر. تو اگلے جمعے میں اسی مضمون کو جو ہے انشاءاللہ پردے کے حوالے سے آگے بات کو بڑھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.